اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ سورہ احزاب۔ قابل احترام صدر جلسہ اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے سماعت فرما لیا ہے، خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے ختم نبوت کے بارے میں جماعت احمدیہ کا اسلامی عقیدہ۔ ابھی خاکسار نے آپ کے سامنے آیت خاتم النبیین کی تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جیسے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر نبیوں کی مہر ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ معزز سامعین، غیر احمدیوں کی طرف سے احمدیوں پر بے شمار الزامات لگائے جاتے ہیں۔ ایک ان میں سے بہت ہی تکلیف دہ اور بے بنیاد الزام یہ ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام اور آپ کی جماعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتی۔ یہ ایک ایسا جھوٹا اور بے بنیاد الزام ہے جو ہمیں بہت ہی دکھ اور تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ سب سے پہلے میں خاتم النبیین کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حلفیہ بیان پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں: مجھے خدا کی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں اس بات پر کہ ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں سے افضل اور خاتم النبیین ہیں، حمامۃ البشریٰ۔ ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں: اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مجھ پر اور میری جماعت پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، یہ ہم پر افتراء عظیم ہے۔ ہم جس قوت یقین، معرفت اور بصیرت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے اور یقین کرتے ہیں، اس کا لاکھواں حصہ بھی دوسرے لوگ نہیں مانتے، اور ان کا ایسا ظرف ہی نہیں ہے۔ وہ اس حقیقت اور راز کو جو خاتم الانبیاء کی ختم نبوت میں ہے سمجھتے ہی نہیں۔ انہوں نے صرف باپ دادا سے ایک لفظ سنا ہوا ہے، مگر اس کی حقیقت سے بے خبر ہیں اور نہیں جانتے کہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے اور اس پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے۔ مگر ہم بصیرت تام سے، جس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء یقین کرتے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے ہم پر ختم نبوت کی حقیقت کو ایسے طور پر کھول دیا ہے کہ اس عرفان کے شربت سے جو ہمیں پلایا گیا ہے ایک خاص لذت پاتے ہیں جس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا بجز ان لوگوں کے جو اس چشمہ سے سیراب ہوں۔ ملفوظات جلد اول۔ پس جس یقین اور بصیرت کے ساتھ مسیح موعود اور آپ کی جماعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتی ہے، اس کا لاکھواں حصہ بھی اپنے آپ کو ختم نبوت کا محافظ کہنے والے نہیں مانتے۔ معزز سامعین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ بھی خاتم الانبیاء مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں، تو پھر اختلاف کس بات کا؟ اختلاف دراصل خاتم النبیین کی تفسیر میں ہے۔ ہم خاتم النبیین کی تفسیر قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ اور بزرگان امت کے اقوال کی روشنی میں کرتے ہیں، جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ ہمارے غیر احمدی بھائیوں کے نزدیک
خاتم النبیین کا مطلب اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا۔ معزز سامعین، نبی تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک شرعی نبی جو شریعت لاتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے غیر شرعی نبی یا مستقل نبی جو کوئی شریعت نہیں لاتے لیکن پہلی شریعت کی خدمت کے لیے آتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو موسوی شریعت کی خدمت کے لیے آئے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فیض رسانی کا کوئی دخل نہیں تھا، بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا۔ اور تیسرے امتی نبی جو کسی شرعی نبی کے واسطہ سے اور اس کی کامل پیروی کے نتیجہ میں نبوت کا انعام پاتا ہے، جیسے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام، جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل غلامی اور کامل پیروی کے نتیجہ میں نبوت کا انعام ملا۔ معزز سامعین، ہم دل و جان سے اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری شرعی نبی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی شرعی نبی نہیں آ سکتا، اور اسی طرح نہ کوئی مستقل نبی آ سکتا ہے، البتہ امتی نبی آ سکتا ہے۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کے نتیجہ میں ایک امتی نبوت کے منصب اور مقام پر فائز ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارے غیر احمدی بھائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی امتی نبی بھی نہیں آ سکتا، لیکن ساتھ ہی یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے۔ ہم اپنے غیر احمدی بھائیوں سے پوچھتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے تو وہ نبی ہوں گے یا نہیں؟ اس سوال سے ان کے بدن پر لرزہ طاری ہوتا ہے، کیونکہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگتا ہے کہ اب کیا جواب دیں۔ ایک طرف ہمارا یہ عقیدہ کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، اور دوسری طرف اس کے بالکل الٹ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ وہ تو امتی نبی ہوں گے۔ ہم انہیں کہتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے بھی امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ شرف مجھے محض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہوا۔ اگر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ ہوتا اور آپ کی پیروی نہ کرتا تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی میں کبھی یہ شرف مکالمہ مخاطبہ ہرگز نہ پاتا، کیونکہ اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں۔ شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا، اور بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو پہلے امتی ہو۔ پس اسی بنا پر میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی۔ تجلیات الہیہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں، اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ معزز سامعین، جس دروازہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس دروازہ کو کھول نہیں سکتی، لیکن جس دروازہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کھلا رکھا ہے، اس دروازہ کو اب کوئی بند نہیں کر سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی نبوت کا دروازہ بند کر دیا، یہ اب قیامت تک بند رہے گا۔ آپ نے مستقل نبی کا دروازہ بند کر دیا، یہ اب قیامت تک بند رہے گا۔ لیکن آپ نے امتی نبی کا دروازہ بند نہیں کیا بلکہ کھلا رکھا ہے، اور یہ دروازہ اب قیامت تک خلافت علی منہاج نبوت کی شکل میں کھلا رہے گا۔ معزز سامعین، قرآن کریم میں ایک بھی آیت ایسی نہیں جو یہ بتاتی ہو کہ نبوت کا دروازہ اب کلی طور پر بند ہو چکا ہے، بلکہ متعدد آیات ایسی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ نبوت کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو لوگ بھی اللہ اور اس رسول کی اطاعت کریں گے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔
یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین میں، اور یہ لوگ بہت ہی اچھے رفیق ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی، صدیق، شہید اور صالح ان چاروں مقامات کا دینا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ مشروط کیا ہے، یعنی ایک امتی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجہ میں نبوت کے مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحج میں فرماتا ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، سورۃ الحج۔ فرشتوں میں یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے رسول چنتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، یقیناً اللہ بہت سننے والا اور گہری نظر رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دائمی سنت کا اعلان فرمایا ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یا انسانوں کو اپنا رسول بنا کر بھیجتا ہے۔ یستفی مضارع کا صیغہ ہے، جس کا مطلب ہے وہ چنتا ہے اور آئندہ بھی چنے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں فرماتا ہے، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تم پر میری آیات پڑھتے ہوں، تو جو بھی تقوی اختیار کرے اور اصلاح کرے تو ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اے بنی آدم، جب کبھی تمہارے پاس رسول آئیں تو تم اس کا انکار نہ کرنا، اس پر ایمان لے آنا۔ اگر کسی رسول نے آنا ہی نہیں تھا تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اے بنی آدم، آئندہ کبھی کوئی رسول اب تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ صرف نمونہ کے طور پر چند آیتیں خاکسار نے پیش کی ہیں۔ ہمارے مخالفین کے پاس لے دے کے ایک ہی آیت خاتم النبیین ہے جو خود زیر بحث ہے، اور اس کی تائید میں ان کے پاس ایک بھی آیت نہیں، اور آیت خاتم النبیین بھی دراصل نبوت کا دروازہ کھولتی ہے نہ کہ بند کرتی ہے۔ اب خاکسار احادیث کی طرف آتا ہے۔ احادیث سے بھی ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کا دروازہ کھلا ہے، ہرگز بند نہیں ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم جب فوت ہوئے تو آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور فرمایا، لو عاشا لکان صدیقا نبیا، کہ اگر ابراہیم زندہ رہتا تو ضرور سچا نبی ہوتا۔ آیت خاتم النبیین کے نازل ہونے کے 4 سال بعد حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا مطلب یہ سمجھتے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو آپ کو فرمانا چاہیے تھا کہ اگر ابراہیم زندہ رہتا تب بھی نبی نہ ہوتا، کیونکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ مسلم کی حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کو 4 دفعہ نبی اللہ کہہ کر پکارا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسری حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو بکر افضل هذه الامت الا ان یکون نبی، یعنی ابو بکر اس امت میں سب سے افضل ہیں سوائے اس کے کہ کوئی نبی ہو۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پر آنے والے مختلف ادوار کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر فرمایا کہ ان تمام ادوار کے گزر جانے کے بعد خلافت علی منہاج نبوت کا قیام ہوگا۔ مشکات کے مصنف نے اس حدیث کے متعلق لکھا ہے، الظاہر ان المراد بہ زمن عیسیٰ والمہدی، کہ ظاہر ہے کہ منہاج نبوت پر دوبارہ خلافت قائم ہونے کا زمانہ مسیح موعود اور مہدی موعود کا زمانہ ہوگا۔ اللہ کے فضل و کرم سے مخبر صادق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی پوری ہو چکی ہے، اور جماعت احمدیہ میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود کی وفات کے بعد خلافت علی منہاج نبوت کا سلسلہ قائم ہے، اور آج مسیح و مہدی کے 5ویں خلیفہ حضرت مرزا مسرور احمد احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی پوری دنیا میں شاندار رنگ میں قیادت فرما رہے ہیں، الحمدللہ علی ذالک۔ معزز سامعین، قرآن و حدیث کی روشنی میں امت کے بزرگان بھی اس بات پر متفق ہیں کہ صرف شرعی نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، امتی نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ 1 نہیں 2 نہیں، 20 علماء امت کا یہ عقیدہ ہے
وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے صرف 2 حوالے پیش کرتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، قولوا انہ خاتم الانبیاء ولا تقولوا لا نبی بعدہ، کہ اے لوگو تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء تو کہو، لیکن یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ بانی دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی اپنی کتاب تحذیر الناس میں فرماتے ہیں، اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو، اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ معزز سامعین، بانی دیوبند کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے، اور اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت میں کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ معزز سامعین، خاتم النبیین کا یہ مطلب ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجہ میں روحانیت میں ترقی کرتے کرتے ایک امتی نبوت کے مقام و مرتبہ سے سرفراز ہو سکتا ہے۔ اسی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور اسی میں آپ کی فضیلت ہے، اور اسی وجہ سے یہ امت خیر امت کہلاتی ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ کی امت میں جس قدر نبی گزرے ہیں ان سب کو خدا نے براہ راست چن لیا تھا، حضرت موسیٰ کا اس میں کچھ بھی دخل نہیں تھا۔ لیکن اس امت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی برکت سے ہزارہا اولیاء ہوئے ہیں، اور ایک وہ بھی ہوا جو امتی بھی ہے اور نبی بھی۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چشمہ افادیت مانتے ہیں۔ ایک چراغ اگر ایسا ہو جس سے کوئی دوسرا روشن نہ ہو وہ قابل تعریف نہیں ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ایسا نور مانتے ہیں کہ آپ سے دوسرے روشنی پاتے ہیں۔ ملفوظات جلد 2۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم کبھی 1 منٹ کے لیے بھی اس امر کو جائز نہیں سمجھتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا شخص آئے جو آپ کی رسالت کو ختم کر دے اور نیا کلمہ اور نیا قبلہ بنائے اور نئی شریعت اپنے ساتھ لائے، یا شریعت کا کوئی حکم بدل دے، یا جو لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نکال کر اپنی اطاعت میں لے آئے۔ لیکن ہم اس امر کو بھی کبھی پسند نہیں کر سکتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو ایسا سمجھا جائے کہ گویا آپ نے تمام فیوض الہی کو روک دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محدث حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھی بہت گزرے ہیں، پس اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ بھی انسان کو محدثیت کے مقام تک ہی پہنچا سکتی ہے تو پھر آپ کو دوسرے انبیاء پر کیا فضیلت رہی، اور آپ سید ولد آدم اور نبیوں کے سردار کیوں کر ٹھہرے؟ خیر الرسل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ میں بعض ایسے کمالات پائے جائیں جو پہلے نبیوں میں نہیں پائے جاتے تھے، اور ہمارے نزدیک یہ کمال آپ میں ہی ہے کہ پہلے انبیاء کے امتی ان کی قوت جذب سے صرف محدثیت کے مقام تک پہنچ سکتے تھے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی مقام نبوت تک بھی پہنچ سکتے ہیں، اور یہی آپ کی قوت قدسیہ کا کمال ہے جو ایک مومن کے دل کو آپ کی محبت اور آپ کے عشق کے جذبہ سے بھر دیتا ہے۔ اگر آپ کے آنے سے اس قسم کی نبوت کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے تو پھر آپ کی آمد دنیا کے لیے ایک عذاب بن جاتی ہے، اور قرآن کریم کا وجود بے فائدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس صورت میں یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کی بعثت سے پہلے تو انسان بڑے بڑے درجوں تک پہنچ جاتا تھا، مگر آپ کی بعثت کے بعد وہ ان درجوں کے پانے سے روک دیا گیا ہے، اور یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن کریم سے پہلی کتب تو نبوت کا درجہ پانے میں مومد ہوا کرتی تھیں، یعنی ان کے ذریعہ سے انسان اس مقام تک پہنچ جاتا تھا جہاں سے اللہ تعالیٰ اسے نبوت کے مقام کی تربیت کے لیے چن لیتا تھا۔ لیکن قرآن کریم پر عمل کر کے انسان اس درجہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ اگر فی الواقع یہ بات ہو تو اللہ تعالیٰ کے سچے پرستاروں کے دل خون ہو جائیں اور ان کی کمریں ٹوٹ جائیں، کیونکہ وہ تو رحمت للعالمین اور سید الانبیاء کی آمد پر یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اب ہماری روحانی ترقی کے لیے نئے دروازے کھل جائیں گے،
اور اپنے محبوب رب العالمین کے اور بھی قریب ہو جائیں گے، لیکن نتیجہ نعوذ باللہ من ذالک یہ نکلا کہ آپ نے آ کر جو دروازے پہلے کھلے تھے ان کو بھی بند کر دیا۔ کیا کوئی مومن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس قسم کا خیال ایک آنے واحد کے لیے بھی اپنے دل میں آنے دے سکتا ہے؟ کیا کوئی آپ کا عاشق ایک ساتھ کے لیے بھی اس عقیدہ پر قائم رہ سکتا ہے؟ بخدا آپ برکت کا ایک سمندر تھے اور روحانی ترقی کا ایک آسمان تھے جس کی وسعت کو کوئی نہیں پا سکتا۔ آپ نے رحمت کے دروازے بند نہیں کر دیے بلکہ کھول دیے ہیں۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام جو اوپر بیان ہوا ہے ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اس قسم کی نبوت کا سلسلہ آپ کے بعد جاری سمجھیں، کیونکہ اس میں آپ کی عزت ہے اور اس کے بند کرنے میں آپ کی سخت ہتک ہے۔ کون نہیں سمجھ سکتا کہ لائق استاد کی علامت یہ ہے کہ اس کے لائق شاگرد ہوں، اور بڑے بادشاہ کی علامت یہ ہے کہ اس کے ماتحت بڑے بڑے حکمران ہوں۔ اگر کسی استاد کے شاگرد ادنا درجے کے ہیں تو اسے کوئی لائق استاد نہیں کہہ سکتا، اور اگر کسی بادشاہ کے ماتحت ادنا درجے کے لوگ ہوں تو اسے کوئی بڑا بادشاہ نہیں کہہ سکتا۔ شہنشاہ دنیا میں عزت کا لقب ہے، نہ کہ ذلت اور حقارت کا۔ اسی طرح وہ نبی ان نبیوں سے بڑا ہے جس کے امتی نبوت کا مقام پاتے ہیں اور پھر بھی امتی ہی رہتے ہیں۔ دعوت الامیر۔ معزز سامعین، آیت خاتم النبیین کا شان نزول یہ ہے کہ کفار مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا کرتے تھے کہ آپ کی کوئی بھی نرینہ اولاد نہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک آپ ابتر ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان شانئک ھو الابتر، یقیناً تیرا دشمن ہی ابتر ہے۔ اور آیت خاتم النبیین نازل ہوئی کہ محمد تم جیسے مردوں کے جسمانی باپ تو نہیں، البتہ وہ خاتم النبیین ہونے کے اعتبار سے مومنوں کے اور نبیوں کے روحانی باپ ہیں۔ آیت خاتم النبیین میں جو لاکن کا لفظ آیا ہے یہ استدراک کے لیے آیا ہے، یعنی پہلے جملہ میں اگر کوئی شبہ پیدا ہوتا ہو تو لاکن کے بعد دوسرے جملہ میں اس شبہ کا ازالہ کر دیا جائے۔ پہلے فقرہ میں یہ بتایا گیا کہ محمد تم جیسے مردوں کے جسمانی باپ نہیں ہیں، پھر اگلے فقرہ میں لاکن کے ذریعہ اس شبہ کا ازالہ کیا گیا کہ وہ جسمانی باپ تو نہیں لیکن خاتم النبیین ہیں، یعنی انبیاء اور اولیاء کے روحانی باپ ہیں۔ معزز سامعین، کس قدر فصیح و بلیغ کلام اور کس قدر اعلیٰ مضمون ہے کہ ایک طرف جسمانی باپ ہونے کا انکار کیا گیا تو دوسری طرف انبیاء اور اولیاء کے روحانی باپ ہونے کا اقرار کیا گیا۔ اب غیر احمدیوں کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد تم جیسے مردوں کے جسمانی باپ نہیں لیکن وہ آخری نبی ہیں۔ یہ بالکل ایک بے ربط اور بے معنی کلام بن جاتا ہے جسے خدائے علیم و حکیم ہستی کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے آپ کی جسمانی ابوت کی نفی کی لیکن آپ کی روحانی ابوت کا استثناء کیا ہے۔ اگر یہ مانا جائے جیسا کہ ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ آپ کا نہ کوئی جسمانی بیٹا ہے نہ روحانی، تو پھر اس طرح پر معاذ اللہ یہ لوگ آپ کو ابتر ٹھہراتے ہیں، مگر ایسا نہیں۔ آپ کی شان تو یہ ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ معزز سامعین، خاتم کے ایک معنی مہر کے ہیں، وہ مہر جو تصدیق کے لیے خطوط یا سندات پر ثبت کی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے خاتم النبیین کے معنی یہ بنتے ہیں کہ آپ صرف نبی نہیں بلکہ نبیوں کی مہر ہیں، یعنی آئندہ کوئی نبی آپ کی مہر تصدیق کے بغیر سچا نہیں سمجھا جا سکتا۔ گویا آپ صرف نبی نہیں بلکہ نبی تراش بھی ہیں، اور یہ فضیلت کسی اور نبی کو حاصل نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب خاتم بنایا، یعنی آپ کو حفاظ کمال کے لیے وہ مہر دی جو کسی اور نبی کو ہرگز نہیں دی گئی۔ اسی وجہ سے آپ کا نام خاتم النبیین ٹھہرا، یعنی آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشتی ہے اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے، اور یہ قوت قدسیہ کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ حقیقت الوحی۔ معزز سامعین،
خاتم النبیین کے جو معنی زمانے کے امام مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے ہمیں بتائے اور سمجھائے، اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے انتہا اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو معنی آپ نے کیے ہیں ان میں آپ اکیلے ہیں، بزرگان امت نے بھی وہ معنی کیے ہیں اور انہی کو فوقیت دی ہے۔ پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات پیش کرتا ہوں، پھر اس کی تائید میں علماء امت کے حوالے پیش کروں گا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، بلا شبہ یہ سچ بات ہے کہ حقیقی طور پر کوئی نبی بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات قدسیہ سے شریک مساوی نہیں ہو سکتا، بلکہ تمام ملائکہ کو بھی اس جگہ برابری کا دم مارنے کی جگہ نہیں، چہ جائے کہ کسی اور کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات سے کچھ نسبت ہو۔ براہین احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست اور فہم تمام امت کی مجموعی فراست اور فہم سے زیادہ ہے، بلکہ اگر ہمارے بھائی جلدی سے جوش میں نہ آ جائیں تو میرا تو یہی مذہب ہے جس کو دلیل کے ساتھ پیش کر سکتا ہوں کہ تمام نبیوں کی فراست اور فہم آپ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم اور فراست کے برابر نہیں۔ ازالہ وہام حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، تمام نبوتیں اور تمام کتابیں جو پہلے گزر چکیں ان کی الگ طور پر پیروی کی حاجت نہیں رہی، کیونکہ نبوت محمدیہ ان سب پر مشتمل اور حاوی ہے، اور بجز اس کے سب راہیں بند ہیں۔ تمام سچائیاں جو خدا تک پہنچاتی ہیں اسی کے اندر ہیں، نہ اس کے بعد کوئی نئی سچائی آئے گی اور نہ اس سے پہلے کوئی ایسی سچائی تھی جو اس میں موجود نہیں۔ اس لیے اس نبوت پر تمام نبوت کا خاتمہ ہے اور ہونا چاہیے تھا۔ الوصیت یہ ہے ختم نبوت کا عرفان، خاتم النبیین کے یہ معانی اور مطالب جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، صلحائے امت نے بھی بیان کیے ہیں۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد الحسن الحکیم الترمذی فرماتے ہیں، ہمارے نزدیک خاتم النبیین کے یہ معنی ہیں کہ نبوت اپنے جملہ کمالات کے ساتھ اور پوری شان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہو گئی ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، عقل کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ وہ ہر چیز کی خاتم ہے، اور خاتم کے لیے واجب ہے کہ وہ افضل ہو۔ دیکھو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہوئے تو سب نبیوں سے افضل قرار پائے۔ حضرت ابو سعید مبارک ابن علی مخزومی فرماتے ہیں، عروج کمالات اور سب مراتب کا پھیلاؤ کامل طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اور اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آخر پر خاکسار یہ ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہے کہ مخالفین کی طرف سے نبوت کے ختم ہونے کی تائید میں بعض احادیث پیش کی جاتی ہیں، مثلاً لا نبی بعدی یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں، اسی طرح انی آخر الانبیاء کہ میں آخری نبی ہوں وغیرہ۔ معزز سامعین، ان سب احادیث کا مطلب اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد شرعی نبوت کا انکار کیا ہے، لیکن آپ نے امتی نبی کی آمد سے کہیں بھی انکار نہیں کیا۔ آخر پر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض ارشادات پیش کر کے خاکسار اپنی تقریر ختم کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ نبی دیا جو خاتم المؤمنین، خاتم العارفین اور خاتم النبیین ہے، اور اسی طرح پر وہ کتاب اس پر نازل کی جو جامع الکتب اور خاتم الکتب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں اور آپ پر نبوت ختم ہو گئی، تو یہ نبوت اس طرح پر ختم نہیں ہوئی جیسے کوئی گلا گھونٹ کر ختم کر دے۔ ایسا ختم قابل فخر نہیں ہوتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے سے یہ مراد ہے کہ طبعی طور پر آپ پر کمالات نبوت ختم ہو گئے، یعنی وہ تمام کمالات متفرقہ جو آدم سے لے کر مسیح ابن مریم تک نبیوں کو دیے گئے تھے، کسی کو کوئی اور کسی کو کوئی،
وہ سب کے سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیے گئے، اور اس طرح پر تباً آپ خاتم النبیین ٹھہرے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا کی مثالوں میں سے ہم ختم نبوت کی مثال اس طرح پر دے سکتے ہیں کہ جیسے چاند ہلال سے شروع ہوتا ہے اور 14ویں تاریخ پر آ کر اس کا کمال ہو جاتا ہے، جبکہ اسے بدر کہا جاتا ہے، اسی طرح پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کمالات نبوت ختم ہو گئے۔ جو لوگ یہ مذہب رکھتے ہیں کہ نبوت زبردستی ختم ہو گئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یونس بن متیٰ پر بھی کوئی ترجیح نہیں دینی چاہیے، انہوں نے اس حقیقت کو سمجھا ہی نہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات کا کوئی علم ہی ان کو نہیں ہے۔ باوجود اس کمزوری فہم اور کمی علم کے ہم کو کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے منکر ہیں۔ میں ایسے مریضوں کو کیا کہوں اور ان پر کیا افسوس کروں؟ اگر ان کی یہ حالت نہ ہو گئی ہوتی اور وہ حقیقت اسلام سے بکلی دور نہ جا پڑے ہوتے تو پھر میرے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ ان لوگوں کی ایمانی حالتیں بہت کمزور ہو گئی ہیں اور وہ اسلام کے مفہوم اور مقصد سے محض ناواقف ہیں، ورنہ کوئی وجہ نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اہل حق سے عداوت کرتے جس کا نتیجہ کافر بنا دیتا ہے۔ ملفوظات جلد اول۔ یہ ہے ختم نبوت کے بارے میں جماعت احمدیہ کا اسلامی عقیدہ۔ اللہ تعالی ہمارے غیر احمدی بھائیوں کو بھی اسے سمجھنے اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔